بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ دولت عورت کے مقدر کی اور اولاد آدمی کے مقدر کی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو دیکھیں، اور اس کی دلیل میں وہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ میں محنت بھی کرتا ہوں لیکن خوشحالی نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کر لو۔ اس نے شادی کر لی، پھر بھی حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ کچھ وقت کے بعد پھر وہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات ویسے ہی ہیں، پہلے تو میں اکیلا تنگ تھا، اب میری بیوی ہے، ہم دو ہیں، اب دونوں تنگ رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری شادی کر لو۔ اس نے کوشش کر کے دوسری شادی کر لی، تو پھر بھی حالات چینج نہیں ہوئے، خوشحالی نہیں آئی۔ پھر عرض گزار ہوا کچھ وقت کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی بھی حالات وہی ہیں، دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری شادی کر لو۔ اس نے کوشش کر کے پھر تیسری شادی بھی کر لی، اب 3 بیویاں ہو گئیں، ایک آپ۔ تو پھر کچھ وقت کے بعد گیا، حالات چینج نہیں ہوئے، تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب 4 جو ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں، حالات چینج نہیں ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی شادی کر لو۔ اب وہ صحابی نے چوتھی شادی کر لی۔ اب وہ جو چوتھی بیوی آئی وہ عقل مند بھی تھی اور ہنر مند بھی تھی۔ تو اس نے سب کو ڈانٹا آ کر کہ ادھر بیٹھے ہو اتنے، تم تو فیکٹری چلا سکتے ہو، کتنا کام کر سکتے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور آدمی کو بھی ڈانٹا کہ جاؤ بازار سے کھجور کے پتے لاؤ، وہ سستے میں مل جاتے ہیں، دکاندار سے ادھار لے آؤ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کے مسلے اور چھابے اور اس طرح کی مصنوعات، صفیں، اس طرح کے ٹوکریاں، کئی کچھ مجھے آتا ہے بنانا، ان سب کو بھی میں سکھاؤں گی اور ان کو کام پہ لگاؤں گی، سب ہم کام کریں گے، تو پتوں کی جو مصنوعات بنیں گی وہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوں گی، اور تو لے کے آ۔ وہ لے کے آیا تو انہوں نے یہ سب چیزیں بنائیں۔ وہ جو تینوں بیکار تھیں، نکھٹو بیٹھی رہتی تھیں، ان کو بھی کام پر لگایا، اور آدمی وہاں سے خام مال لائے بازار سے، تو وہ جو ہنر مند تھی وہ اس کی چیزیں بنائیں، مصنوعات، پھر اس کو دے دیں کہ جاؤ بازار میں بیچ آؤ، تو کچھ دنوں میں ہی خوشحالی ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ اب جو آدمی سمجھدار نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ چوتھی کا مقدر ہے، یہ چوتھی کا مقدر تھا، سب خوشحال ہو گئے۔ اب بھی مقدر کس نے دیکھا ہے کہ مقدر تھا؟ اس کی محنت نظر نہیں آتی کہ اس نے محنت کی، ہنر مند تھی، ان کو بھی محنت پر لگایا، کام پر لگایا، اور خوشحالی ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں فرماتے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش ہے، مقدر کسی نے نہیں دیکھا۔ مقدر سے اگر ہونا ہوتا تو بھائی پہلی جو 3 تھیں پھر ان کا مقدر آ جاتا، خوشحالی آ جاتی۔ جن کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا بھوکے مر جاتے ہیں سارے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز، ان کی شادی نہیں تھی، ان کا ہزاروں لوگ ان کے لنگر پر تھے، تو وہ کہاں سے آتا تھا؟ ان کی تو بیوی نہیں تھی۔ پھر داتا صاحب علیہ رحمت، دیکھیں آپ کی بھی بیوی نہیں ہے، شادی نہیں ہے، اور آج تک ان کا کتنا بڑا لنگر ہے، مخلوق کھا رہی ہے، تو اس وقت بھی آپ کی بیوی تو نہیں تھی، پھر ان کو کیسے مل گیا؟ اگر موجود الوقت دیکھیں تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں آپ کے وزیر داخلہ تھے،
اس کی شادی نہیں ہے اور کروڑوں کی اس کی پراپرٹی ہے، وزیر کتنی دفعہ بن چکا ہے، تو اس کو پھر کیسے، کس عورت کا مقدر اس کو مل رہا ہے؟ تو اس طرح بھائی مقدر جو ہے وہ کوشش کو کہتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، ورنہ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اس چوتھی بیوی جو صحابی نے شادی کی تھی تو وہ بھی کیا گھر میں آ کر بیٹھ گئی تو چھت پھٹی اور گلے کا انبار لگ گیا تھا اور سین میں دینار ہی دینار پڑے تھے۔ بھائی اس نے محنت کی ہے نا، اگر کوشش کی، محنت کی، ان سب نکھٹوؤں کو بھی کام پر لگایا۔ یہ جو نکمے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عورت اگر کہتی ہے کہ خرچہ لاؤ، بھوکی مار رہے ہیں، کچھ محنت کرو، کچھ کرو، تو وہ کہتے ہیں تیرے مقدر کی آنی تھی دولت، تیرا مقدر ہی ایسا ہے، مجھے بھی بھوکا مار رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اب دیکھیں دوسری طرف سرکار فرما رہے ہیں، دوسری حدیث پاک ہے کہ اگر آدمی عورت کی کفالت نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا، محنت نہیں کر سکتا، تو وہ شادی نہ کرے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ اب اگر عورت کی مقدر کی دولت آنی ہے تو پھر سرکار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ آدمی جو کما نہیں سکتا، عورت کے نان نفقے کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو وہ پھر شادی نہ کرے اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ تو پھر یہ تو نہیں فرمانا چاہیے تھا نا۔ اب اس کا مطلب غلط لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ 4 شادیاں ہو گئیں بس مالا مال ہو گئے، اور بھائی اس نے محنت کی، آ کر دوسروں کو بھی محنت پہ لگایا۔ اور اگر مقدر سے ملنا ہے تو پھر وہ بھی آگے گھر بیٹھ جاتی اور غیب سے آ جاتا سارا کچھ، اس کا گھر گلے سے بھر جاتا۔ اس طرح تو نہیں ہوا، اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ آپ کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، تو کیا وہ پھر ان کے پاس یہ رزق وغیرہ نہیں تھا، مال نہیں تھا؟ سب کچھ تھا۔ آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں اور بے شمار ولی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اب کیا وہ آ کر بیٹھ گئے زمین پر اور تبلیغ خود ہو گئی؟ جس کے مقدر میں ہوتا وہ خود آ جاتا۔ بھائی آپ طائف جا رہے ہیں، وہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کو زخمی کر رہے ہیں، کتنی تکلیفوں سے آپ نے تبلیغ کی، لیکن کوشش کرتے رہے، اور پھر اس کوشش کے نتیجے میں دیکھیں اسلام کامیاب ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، پورے جزیرۃ العرب میں آپ کی حیات طیبہ میں ہی اسلام پھیل گیا۔ کس سے؟ کوشش سے۔ جب مکے میں لوگ نہیں مان رہے تھے تو آپ حج کے موقع پر حاجیوں کے کیمپوں میں جا کر تبلیغ فرماتے۔ تو یہ کوشش جو ہے یہی مقدر ہے، اور جو کوشش نہیں کرتے نکھٹو ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کسی دانشور نے یہ معقولہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ عورتیں عام طور دولت کی زیادہ حریص ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کو پریشان نہ کریں۔ یہ انہوں نے بات مشہور کر دی کہ دولت جو ہے وہ عورت کے مقدر کی ہے، اگر کم بھی رزق ہوگا، تنگی ہوگی، تو عورت خامد کو پریشان نہ کرے کہ میرا مقدر ہی ایسا ہے۔ اور بھائی مقدر کس نے دیکھا ہے؟ مقدر کی بات جو کرتے ہیں، کس نے دیکھا ہے کہ اس کا مقدر کیا ہے؟ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ بھائی اس کا علم ہے، یہ نہیں کہ اس علم کے مطابق آپ کر رہے ہیں، نہیں، جو کچھ آپ نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی محنت کرتا ہے تو کہتے نہیں کہ محنت جو ہے یہ دوسری خدائی ہے، نظر آتی ہے، زمین پر محنت کرو نظر آتی ہے، کسی بھی چیز پر محنت کرو محنت نظر آتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتے۔ تو پھر محنت کا کیا دخل ہوگا؟ اگر مقدر ہی ہے بھی جو لکھا ہوا وہ ہونا ہے تو پھر محنت کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر مقدر ہی ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کی تھیں، جنتی روحوں کو جنت میں داخل کر دیتے، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دیتے، پھر ادھر کیوں بھیجا؟ یہاں کوشش کے لیے بھیجا ہے کہ جس چیز کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کسی کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ تو دوزخی ہے، تو دوزخ میں جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں
اب علامہ صاحب دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، کہ تیرے ہاتھ میں تختی بھی ہے وہ جس پر مقدر لکھا جاتا ہے، اور قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جو لکھنا ہے آپ لکھ لے۔ اب عام طور کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں اور ولیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تختی اور قلم عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ نہیں لکھ سکتے۔ اب دیکھیں عام آدمی، گناہ گار آدمی، غریب آدمی، وہ اٹھتا ہے اور جا کر نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی روکتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اب وہ اٹھے اور مزدوری کرنے چلا جائے، جا کر کام کرے، کون روکتا ہے اس کو؟ اور گھر میں سویا رہے اس کو کوئی اٹھاتا ہے؟ اب بھائی اس کا مقدر دیکھیں، اس کی بھی تختی اور قلم اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب کوشش جو ہے یہی بھائی سب کچھ ہے، کوشش کرے تو وہ سب کچھ کر لے گا۔ اور اس طرح بھی عورتیں پریشان نہ کریں، اس لیے انہوں نے یہ ایک معقولہ بنا دیا اور مشہور کر دیا کہ دولت عورت کے مقدر کی ہوتی ہے، تاکہ عورتیں خامدوں کو پریشان نہ کریں، وہ سمجھیں کہ بس یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا کہہ دیا کہ اولاد جو ہے وہ آدمی کے مقدر کی، کیونکہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو آدمی پھر پریشان ہوتا ہے، دوسری شادی کے لیے بھاگتا ہے، یا کچھ عورت کو پریشان کرتا ہے کہ تو ایسی ہے ویسی ہے۔ تو انہوں نے یہ بنا دیا کہ بھی اولاد جو ہے وہ آدمی کے مقدر کی، کہ وہ بھی عورت کو پریشان نہ کرے، کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں اور مقدر سمجھیں۔ یہ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح وہ معقولے یا ضرب الامثال جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ جس طرح عام طور مشہور ہے، اگر بستی کے قریب آم کا باغ ہو تو وہ باغ والے جو ہے نا وہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جو ساتھ والا پیڑ ہے نا آم کا، اس پہ جن اور چڑیلیں آتی ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا دوپہر کو وہ گھگھریاں ڈال کر چھینے بجا کر گا رہی تھی اور ناچ رہی تھی، اور رات کو پھر آ جاتی ہیں، صبح اور شام نہیں ہوتی، دوپہر کو اور رات کو یہاں جن گھومتے ہیں اور یہاں ناچتے گاتے ہیں۔ وہ کس لیے ایسا یہ اڑا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں؟ وہ دانشور ہیں کہ بچے جو ہیں عام طور دوپہر کو آم چوری توڑیں گے اور رات کو کوئی آ کر چوری کرے گا، کیونکہ صبح شام تو مالک خود بھی ہوتا ہے نا، دوپہر کو آرام کے لیے چلا جاتا ہے، رات کو آرام کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کی حفاظت کے لیے ایسا بول دیتے ہیں۔ دوسرا یہ دانشوروں نے بنایا ہوا ہے کہ جب دوپہر ہوتی ہے گرمیوں میں، دوپہر میں بچوں کو بولتے ہیں چھت پہ مت جانا، چھت پہ دوپہر کو جن آ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ بھی بچے جن سے ڈریں گے، دوپہر کو اندر رہیں گے، گرمی میں بیمار نہیں ہوں گے، گھومیں گے نہیں کہ دوپہر کو جن آ جاتے ہیں، تو وہ سو جائیں گے، دوپہر کاٹ جائیں گے اور اس طرح بیماری سے بچ جائیں گے۔ ورنہ صبح جنوں کو کون روکتا ہے بھائی؟ یہ تو ایسے نا، یہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس طرح کی کہانی بنا کر اس طرح اس کو مشہور کر دیتے ہیں جو بچوں کی سمجھ میں آتی ہے، اور پھر بچے ڈرتے چھت پہ نہیں جاتے، اور رات کو کہہ دیتے ہیں کہ درخت پہ نہ چڑھو، درخت سو جاتے ہیں اور ان پر بھی جن آ جاتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں اگر چڑھیں گے گر جائیں گے، چوٹ لگے گی، کوئی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے گی، مصیبت ہوگی، تو اس طرح وہ ڈرا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بات جو ہے یہ دانشور لوگوں کی بات ہے کہ دولت عورت کے مقدر کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو عام سی عقل کی عورتیں ہیں وہ پھر اپنے خامد کو پریشان نہ کریں، اگر اس کی روزی کم ہے، اس کا وہ محنت کم کرتا ہے یا اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، تو وہ اس کو پریشان نہ کریں، وہ سمجھیں بس یہ میرا مقدر ہے۔ حالانکہ مقدر بھائی آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے، جنت دوزخ آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو کرنا ہے اس نے وہی اس کو، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ تو اس طرح قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایسا ہوتا کہ بھئی جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے تو پھر آدمی کا تو قصور ہی کوئی نہیں،
پھر دوزخ میں کیوں جانا ہے کسی نے؟ وہ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے خود ہی تو لکھ دیا تھا یہ دوزخی ہے، اب میرا کیا قصور ہے؟ بھائی کسی نے نہیں یہ لکھا ہوا دیکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا علم ہے، وہ آدمیوں کی طرح اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ جس طرح ذات سمجھ سے باہر ہے، اسی طرح اس کا علم بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی ذات لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ تو یہ جو دانشور لوگ ہیں انہوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔